من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کر گئے مہاجر لوگ، اور وہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ عبداللہ ابن جہش کی جماعت کے متعلق بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ انہیں خبر نہ تھی کہ یہ دن رجب کا ہے، اس لیے اس روز جنگ کر لینا گناہ تو نہ ہوا۔ پہلے آپ گزر چکا ہے، حضرت عبداللہ ابن جہش نے رجب کے مہینے میں جنگ کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اوپر، یہ ان سے دھوکے سے ہوا ہے۔ تو اب یہ باتیں ہونے لگی کہ گناہ تو چلو ان کے اوپر کوئی نہیں ہوا کہ دھوکے سے ہو گئی، یہ بات گناہ تو نہ ہوا، مگر اس جہاد کا کچھ ثواب بھی انہیں نہیں ملا، ثواب نہیں ملا انہیں، کچھ دھوکے سے ہو گیا، اس لیے گناہ تو نہیں پڑا، لیکن جہاد کا جو ثواب ملنا چاہیے وہ ان کو نہیں ملا۔ یہ خیال دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ نہیں، عبداللہ ابن جہش کو اللہ تعالیٰ نے ثواب عطا کیا ہے، مطلب دھوکے سے ہوا، گناہ بھی نہیں پڑا اور نیکی کا اللہ نے ثواب بھی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، تم مرتدین کا حال تو سن چکے، اب پختہ دینداروں کا حال بھی سن لو۔ یا اے مسلمانوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ عبداللہ ابن جہش کا یہ جہاد بے فائدہ رہا، نہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اسلام پر قائم رہے اور جنہوں نے راہ خدا میں اپنا گھر بار اور اہل قرابت چھوڑے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور رب کا یہ دستور ہی نہیں کہ کسی امیدوار کو مایوس واپس کرے۔ وہ خوب یاد رکھیں کہ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور بڑا ہی رحمت والا ہے کہ اس کے دروازے سے امیدوار خالی نہیں جاتا، تو یہ لوگ وہاں سے خالی کیوں لوٹیں گے؟ اس سے یہ فائدہ معلوم ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ خطأً اجتہادی پر پکڑ نہیں، یہ بات پتہ چل گیا کہ خطأ اجتہادی پر پکڑ نہیں ہوتی بلکہ اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر اجتہاداً کوئی خطا ہو جائے تو اس پر جو ہے کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا اور ثواب بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس سے وہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا جو اہل حدیث یعنی غیر مقلد، وہابی غیر مقلد جو ہمارے سنیوں کے اوپر کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو چاروں امام صحیح ہیں، چاروں امام صحیح ہیں، یہ بتاؤ صحیح تو ایک ہی ہوگا، چار کیسے ہو جائیں گے؟ بھئی بات تو ایک ہی کی صحیح ہوگی۔ ایک کہہ رہا ہے کہ پورے سر کا مسح فرض ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ ایک بال کا مسح فرض ہے، تو ان میں سے کوئی ایک ہی چیز تو فرض ہوگی۔ آپ کہتے ہو چاروں صحیح ہیں، یہ چاروں صحیح کیسے ہو جائیں گے؟ تو یہ آیت کریمہ جواب دے رہی ہے اس کا کہ وہ امام مجتہد تھے، اور مجتہد کی یہی شان ہوتی ہے کہ اگر اس سے خطا بھی ہو جاتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو ان میں سے تین خطائے اجتہادی پر بھی ہیں،
تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ثواب عطا فرما رہا ہے، تو وہ صحیح ہے، وہ غلط کہاں ہوئے جب ثواب مل رہا ہے ان کو، اور جو ان کی تقلید کرے گا وہ بھی جو ہے سب آخرت میں بخشے ہی جائیں گے۔ تو ہم یوں ہی کہتے ہیں کہ چاروں امام صحیح ہیں، چاروں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے، کہہ رہے ہیں اس سے یہ فائدہ معلوم ہو گیا کہ خطأ اجتہادی پر پکڑ نہیں ہوتی بلکہ اس پر ثواب ملتا ہے۔ دیکھو ان حضرات کا رجب میں جنگ کرنا در حقیقت جرم تھا، مگر چونکہ خطان تھا اس لیے اس پر بھی ثواب کا وعدہ فرمایا گیا۔ اور دیکھو اگر کوئی جنگل میں خطاً غلط سمت پر نماز پڑھ لے، کعبے کا رخ نہ ہو، اسے معلوم ہی نہیں ہے کعبہ کدھر ہے، ایک عام آدمی کی بات بتا رہا ہے، یہ تو امام تھے، ان کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، انہوں نے تو جو بھی مسئلے نکالے ہیں قرآن و حدیث پر بہت غور و فکر کر کے تو مسئلہ نکالا ہے۔ اور ایک عام آدمی، عام مسلمان کو یہ اجازت ہے کہ کہیں جنگل میں پھنس جائے اور اسے پتہ نہ ہو کہ کعبہ کدھر ہے تو وہ غور و فکر کرے، اپنے دل میں جمائے کہ کعبہ کدھر ہو سکتا ہے، اور دل میں جما کر جدھر اس کا دل جم جائے ادھر ہی نماز پڑھ لے۔ اگر اس نے غلط رخ بھی نماز پڑھی ہوگی اس کی نماز بھی ہو جائے گی، ثواب بھی ملے گا، جبکہ کعبے کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ تو یہ کیوں مل رہا ہے؟ ایک عام آدمی کی یہ شان اللہ نے یہ شان دی ہے کہ وہ اگر غور و فکر کر کے نماز پڑھے، معلوم نہیں ہے اور غلط رخ میں بھی پڑھ لے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول فرما رہا ہے، اسے ثواب بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو غلط سمت پر نماز پڑھ لے، کعبے کا رخ نہ پا سکے، جب بھی وہ نماز کا ثواب پالے گا۔ لہذا اصحابہ کے آپس کی جنگیں، سمجھو صحابہ اکرام کی آپس کی جو جنگیں ہوئی ہیں جن کو رافضی خارجی لوگ اٹھاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگ کو بہت اٹھاتے ہیں، سب سے زیادہ کہتے ہیں بتاؤ حضرت علی سے جنگ کر لی، اتنے صحابہ شہید ہو گئے اس میں صحابہ اکرام نے۔ تو یہ یاد رکھو اصحاب کی آپس کی جنگیں ان لوگوں کے لیے باعث ثواب ہی ہوں گی، ان میں سے کوئی جرم نہ ہوگا کیونکہ سب خطأ اجتہادی پر مشتمل تھے۔ سمجھ میں آئی؟ وہ اپنے نفس کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، اپنے نفس کے، یہ تو ہم اور آپ ہیں جو نفس کے خاطر لڑتے ہیں۔ انہوں نے جو بھی جنگیں لڑی ہیں چاہے آپس میں ہی لڑی ہیں، دین کے ہی لیے لڑی ہیں، ان کا ہر کام دین کے لیے ہوا کرتا تھا، ان کی آپس کی جنگیں بھی جو ہوئی ہیں وہ دین کے ہی خاطر ہوئی ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو مجال نہیں کہ ہم ان کی جنگوں کا ذکر کریں اور کہیں کہ وہ فلاں اس سے لڑ لیے، فلاں اس سے لڑ لیے، نہیں، ان کا معاملہ وہ دین کے خاطر لڑے تھے، وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ اور سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، سرکار کا یہ قول ہے میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو۔ تو ہم اور آپ کیا مجال کہ ہم اور اپنی زبان کریں چلائیں کہ ہم کہیں کہ وہ اس لائق نہیں تھے، وہ اس لائق نہیں تھے۔ اپنی زبانوں پر لوگ قابو رکھیں، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے سے باز آئیں، ورنہ اپنی آخرت کی خیر منائیں۔ ایک حکایت بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات آ گئی تو کہہ رہے ہیں روح البیان نے فرمایا کہ ایک دن ابو عمر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ ایک جوان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، لوگ اس کی گرفتاری پر خوش ہیں مگر اس کی ماں اس کے پیچھے پیچھے روتی جا رہی ہے۔ ابو عمر کو اس بڑھیا پر رحم آ گیا اور ضمانت دے کر اسے چھڑا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا بدماش ہے، اسے کیوں چھڑایا؟ تو بہت بڑا بدماش ہے اور ہم اسے پکڑ لیا گیا تھا، ہم خوش تھے، آپ نے اسے چھڑایا۔ لیکن انہیں عورت کے اوپر رحم آ گیا تھا، ماں کے اوپر، اس لیے چھڑا دیا۔ کچھ دن کے بعد پھر بڑھیا کے دروازے سے گزرے تو وہاں سے رونے کی آواز سنی، سمجھے کہ شاید اس کا بیٹا پھر گرفتار ہو گیا۔ بڑھیا سے پوچھا، اس نے کہا وہ مر گیا۔ آج اس لیے رو رہی ہوں کہ وہ مر گیا، اور مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میری موت کی کسی کو خبر نہ دینا کیونکہ میں نے سب کو ستایا ہے، اس لیے کسی کو خبر مت دینا میری موت کی، میں نے سب کو ستایا نہیں۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مرتے وقت کہتے ہیں مرتے وقت کی حالت دیکھی جاتی ہے آدمی، مرتے وقت اس کو پچھتاوا ہوا، اس نے احساس کیا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کی، اس نے رویا، گڑ گڑایا اپنے رب کے آگے
اور اپنی ماں سے کہا کہ میں نے سب کو ستایا ہے اور میری انگوٹھی جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے میرے ساتھ دفن کر دینا، اور دفن کے بعد میرے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ جب میں قبر پر دعا کرنے لگی، ماں کہتی ہیں میں قبر پر پہنچ کر اس کے لیے دعا کرنے لگی، ماں تھی کہ میرے بیٹے کو یا اللہ تو معاف کر دے، تو قبر سے آواز آئی کہ اے ماں تو واپس جا، میرا رب مجھ پر تجھ سے زیادہ مہربان ہے۔ تو دعا کر رہی ہے رب تو تجھ سے بھی زیادہ مہربان ہے، مجھ نے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور ایک حکایت بیان کر رہے ہیں کہ کسی نے اپنے شیخ سے کہا کہ مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے، بات رحم کی آئی نا، تو رحم کی بات چلتے ہوئے یہ بھی ایک اور حکایت آ گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے تیرا امتحان ہوگا، تو اس لائق نہیں ہے۔ عرض کیا کہ میرا امتحان لے لیجئے، فرمایا اچھا تیرا امتحان لیں گے۔ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے کہ جس کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو کہا وہ مجھے سکھا دیجئے، کہا پہلے تیرا امتحان ہوگا، فرمایا اچھا آج دروازہ شہر پر جا کر بیٹھو اور وہاں کے واقعات کی آ کر مجھے خبر دو۔ پہلے شہر ایسے نہیں تھے جیسے آج کل ہے، پہلے جو ہے شہر کی چاروں طرف سے باؤنڈریاں ہوا کرتی تھی اور اس کے 4 سمت دروازے ہوتے تھے اور دروازے رات میں بند کر دیے جاتے تھے، جنہیں شہر پناہ کہا جاتا تھا۔ اس دیوار کو شہر پناہ کہا جاتا تھا، یعنی دروازے بند ہوتے ہی شہر محفوظ پورا، نہ کوئی جا سکتا نہ آ سکتا۔ تو اسی دروازہ شہر پر بیٹھنے کو کہا کہ دروازہ شہر پر بیٹھ جاؤ اور دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کے واقعات کی آ کر مجھے خبر دو۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ جب وہاں سے لوٹ آیا تو شیخ نے پوچھا کیا نئی بات دیکھی؟ عرض کیا حضرت یہاں کی پولیس بڑی ظالم ہے، ایک مسکین بوڑھا جنگل سے لکڑیاں لایا تھا، سپاہی نے اس کو پیٹا بھی اور لکڑیاں بھی چھین لی۔ شیخ نے کہا اگر تمہیں اسم اعظم یاد ہوتا تو اس سپاہی کو کیا سزا دیتے؟ اگر تمہیں اسم اعظم میں بتا دیتا تو تم اس سپاہی کو کیا سزا دیتے؟ جوان تڑپ کر بولا کہ میں اس ظالم کو ہلاک کر ڈالتا، فوراً اسے ہلاک کر دیتا۔ شیخ نے فرمایا کہ وہ لکڑیوں والا مظلوم بوڑھا ہی میرا شیخ ہے، جس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا وہی بوڑھا میرا شیخ ہے، وہ میرا شیخ ہے، اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے، اسے خود اسم اعظم معلوم ہے، اس نے تو ہلاک کرا نہیں، وہ خود پٹ رہا ہے لیکن اس نے ہلاک نہیں کرا، اور تم کہہ رہا ہو کہ مجھے معلوم ہوتا تو میں اسے ہلاک کر دیتا۔ کہا اس نے ہی مجھے اسم اعظم سکھایا ہے، جب اتنا صبر اور رحم ہو تو اسم اعظم سکھایا جاتا ہے، ورنہ تو برباد کر دو گے 2 منٹ میں پوری دنیا۔ اتنا صبر، اتنا اللہ والوں کو سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، 2 منٹ میں پوری دنیا تہس تہس کر دیں، لیکن اللہ نے انہیں بڑا صبر دیا، بہت رحم ان کے دل میں ہے۔ تو یہ بات رحم کی آ گئی تو یہاں ذکر کیا گیا، بات رحم کی چل رہی ہے تو